السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر حدیث کے چیپٹر سے ہے۔ حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ متن دیکھیں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: افضل سب سے زیادہ فضیلت والا۔ افضل کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فضل، جس کا مطلب ہوتا ہے فضیلت، یہ ہے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، یعنی دوسرے کے مقابلے میں جہاں فضیلت کا بیان ہوگا تو وہاں افضل آئے گا۔ تو افضل سب سے زیادہ فضیلت والا اعمال، یہ عمل کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی عمل ہی ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، اللہ اللہ رب العزت۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، الہ معبود، الا مگر اللہ اللہ رب العزت، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وافضل الدعاء الاستغفار، افضل فضیلت والی، بہترین، سب سے زیادہ فضیلت والی اور سب سے زیادہ بہترین دعا کون سی ہے؟ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ فضیلت والا عمل اور بہترین دعا۔ اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ فضیلت والا عمل اور بہترین دعا۔ تو اس حدیث کے دو حصے بیٹے، ایک حصہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ یہاں تک، اور دوسرا حصہ وافضل الدعاء الاستغفار، وافضل الدعاء الاستغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے۔ حدیث مبارک کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں۔ توحید کا اقرار، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اس حصے میں توحید کا اقرار ہے، اور دوسرے حصے میں وافضل الدعاء الاستغفار، استغفار۔ دوسرے حصے میں کس چیز کا بیان ہے؟ استغفار کا بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو حصے ہیں، پہلے حصے میں توحید کا اقرار اور دوسرے حصے میں استغفار۔ کتنے حصے حدیث کے؟ دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنا، اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو، معافی مانگنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار، اپنے عمل سے بھی، کہ صرف پیشانی اس رب کے سامنے جھکانی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، اسی کا حکم ماننا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا ہے اور اس کے منع کیے ہوئے احکامات سے باز رہنا ہے۔ تو اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ تو بیٹا یہ شارٹ سوال بھی ہے کہ الہ سے مراد کون سی ذات ہے؟ یہ ایم سی کیوز بھی ہے اور شارٹ کوسچن بھی ہے۔ ایم سی کیوز جب آئے گا تو الہ سے مراد کون سی ذات ہے، اس کے جواب میں آپشن میں
درست آپشن جو ہوگا وہ ہوگا جس کی عبادت کی جائے۔ الہ سے مراد کون سی ذات ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ شارٹ کویشچن کیا ہے؟ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ یہاں تک شارٹ کویشچن کا جواب ہے بیٹے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ کیوں؟ کہ وہی ہمارا الہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہی ہمیں یہ تمام نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں شب و روز یہ اس کی دی ہوئی ہیں، لہٰذا اسی کو ہی الہ ماننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے محبت و پیار کرنا چاہیے۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ استغفار کا معنی معافی مانگنا۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر جو ہے بندہ اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینی میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ شارٹ کویسچن ہے بیٹے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینی میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ تو یہ شارٹ کویسچن ہے بیٹے، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور شارٹ کویسچن بھی ہے کہ اخروی نجات کب ممکن ہے؟ اخروی نجات کب ممکن ہے؟ اخروی نجات تب ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو اور غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر دے، تب ہی ہماری نجات ممکن ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شارٹ کویسچن ہے بیٹے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننے کے لیے اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ اور یہ عقل والوں کی نشانی بھی ہے بیٹے کہ قیام و قعود علی جنوبہم یتفکرون، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ عقل والوں کی نشانی ہے، قرآن بھی یہی فرما رہا ہے اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، اس کے حبیب کا ذکر کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو یقیناً ہم اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر۔ یہ سوالات ایک بار پھر سن لیں، الہ سے مراد کون سی ذات ہے؟ MCQs ہو تو پھر ہم لکھیں گے جس کی بات کی جائے اس کو ٹک کریں گے، اگر شارٹ کویسچن ہو تو پھر الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی بات کی جائے جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اپنے گناہ اور غلطی پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اسی طرح ایک تیسرا شارٹ کویسچن کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔
تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر جو مکمل ہوا. اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.